میں وہ نہ کر پایا تو اللہ اس کے میں نیکی لکھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. تو یہاں عورت جان کر تو نہیں کرتی، وہ تو حیض کی وجہ سے اس کو شرعی طور پر پابندی لگی ہوئی ہے، تو اس کی نیت تو یہی ہے نا، سمجھ رہے؟ نیت تو اس کی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی اچھی تحقیق لکھی ہے کہ اصل یہی ہے کہ عمل کا ثواب نیت سے بہرحال بڑھ کر ہے. اگر کسی کو پریکٹیکلی عمل کی توفیق ملے تو وہ فضائل حاصل کر لیتا ہے جو صرف نیت پہ حاصل نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے نیکی کی نیت کرنا، اس پہ بھی ثواب ملے گا. ایک ہے عمل کی توفیق مل جانا، موقع مل جانا. تو اس سے جو درجات حاصل ہوتے ہیں نا، وہ درجات اس کو حاصل نہیں ہوتے جو عمل سے، جو صرف نیت سے ملتے ہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ غریب جس کی نیت ہو کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسے عمل کرتا، تو حدیث میں جو آتا دونوں اجر میں برابر ہیں. تو فہما فی اصل الاجر سواء، ہر عمل کا ایک اصل اجر ہوتا ہے. جیسے صدقہ خیرات کا ایک بیسک، جیسے بیسک سیلری ہوتی ہے نا لوگوں کی، ارے کہیں بھی آپ کو بیسک تنخواہ ہوتی ہے بیسک، تو ہر اجر، ہر عمل کا ایک بیسک اجر اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے. جو یہ عمل کرے گا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کا ایک بیس ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کا ایک بیسک اجر ہے. تو جو جس کے پاس پیسے نہ ہو لیکن نیت ہو کہ کاش پیسے ہوتے تو میں بھی یہ عمل کرتا، تو اس کو وہ بیسک اجر اس کو بھی اللہ دے دیں گے. عورت حیض میں ہے لیکن اس کی نیت اگر مجھے حیض نہ ہوتا تو میں نماز پڑھتی، تو نماز کا جو بیسک اجر ہے وہ اس عورت کو ملے گا. اور یہ عورت اس اصل اجر میں، اس بیسک اجر میں اس عورت کے برابر ہے جو پڑھ رہی ہے نماز. یعنی یہ نماز نہ پڑھ کے بھی اس اصل اجر میں اس عورت کے برابر ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کی نیت ہے لیکن شرعی طور پر یہ معذور ہے. تو اصل اجر میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے. ہاں، جب آپ کوئی عمل باقاعدہ کرتے ہیں تو اس کے جو برکات اور اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ اثرات عمل کیے بغیر مرتب ہو نہیں سکتے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھو، روزہ آپ رکھو گے جب عملی طور پر، تو جو بھوک پیاس آپ برداشت کرو گے اس سے جو عملی طور پر آپ کو تکلیف ہوگی، ایک وہ شخص ہے جس کو تکلیف ہوئی نہیں ہے اور ایک وہ ہے جس کو باقاعدہ پراپر تکلیف ہو رہی ہے. تو اس سے آپ میں جو اسٹیمنا پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور عملی طور پر آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرو گے، تکلیف میں جاؤ گے. اس تکلیف پر الگ سے اجر مل رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے سردیوں کا روزہ اور گرمیوں کا روزہ. روزے کا اجر تو دونوں میں برابر ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے سردیوں کا روزہ ایسے ہے جیسے بغیر جنگ کے مال غنیمت. اب ناروے میں 2 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، بعض دفعہ سردیوں میں 3 گھنٹے کا. ایک آدمی ناروے میں 3 گھنٹے کا رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ایک جیکب آباد میں گرمیوں میں رکھتا ہے 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا. تو اصل اجر میں دونوں کیا ہیں بھائی؟ وہ بھی رمضان کے روزے کا ثواب کما رہا ہے، 2 گھنٹے کی گریوی، نہ بھوک نہ پیاس، لیکن پورا ثواب ملے گا کیونکہ اللہ کا حکم اس نے پورا کیا ہے. اور یہ جو جیکب آباد میں، یہ بھی اس کو بھی ملے گا، لیکن دونوں کے جو گریویاں ملیں گی نا، بینیفٹس ملیں گے، وہ جیکب آباد والے کو زیادہ. اس کو الگ سے کچھ روزے کے اصل ثواب کے علاوہ بھی کچھ پروٹوکول ملے گا اس کو. وہ پروٹوکول یہ کہ جب اس کو پیاس لگے گی، زبان حلق سے باہر آئے گی اس کی اور ہائے ہائے کرے گا، اور ٹینشن میں ایک روزہ گزر کے دوسرے کے بارے میں جب سوچے گا تو سوچنے سے ہی اس کا دماغ گھومنا شروع کرے گا. ایک انگریز مسلمان ہوا ہندوستان میں رمضان میں، غالباً حکیم الامہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. تو ایک ہمارے یعنی حکیم الامہ نے لکھا ہے، ایک پٹھان بھائی تھے، وہ گرمیوں کا روزہ تھا، تو انگریز مسلمان ہو گیا. تو ان نے، یہ حکیم الامہ نے لکھا ہے، یہ حکیم الامہ یا رشمی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس پٹھان بھائی نے کہا کہ اس کو اب پتہ چلے گا ٹھیک ہے، یہ مسلمان بھی کیسے ٹائم پہ ہوا ہے، گرمیوں کے رمضان میں مسلمان ہو گئے، ابھی پتہ چلے گا اس کو. سردیوں میں ہوتا یا عید کے بعد ہو جاتا، ابھی پتہ چلے گا اس کو. تو ایک ہے پریکٹیکلی کسی ٹینشن میں آنا. اسی طرح دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ جہاد کی نیت ہے ان کی کسی وجہ سے آ نہیں سکے، لیکن ہم جو بھی وادی طے کرتے ہیں وہ لوگ اجر میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو اصل اجر جو جہاد کا تھا ان لوگوں کو بھی ملتا ہے جن کی نیت ہے مگر اللہ کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، جیسے معذور ہو گیا، بیماری ہو گئی. لیکن جو عملی طور پر جائیں گے، جو وہ ٹینشنیں اٹھائیں گے، معذور بھی ہو سکتے ہیں، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، شدید گرمی اور شدید
پریشانیاں, تو ان کو الگ سے جو اجر ملے گا یہ اجر محنت ہی پہ ملے گا. تو اس لیے کہتے ہیں عمل کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کی مثال ایسے, بہت سے لوگ عالم بننا چاہتے ہیں, نیت ہے ان کی, رکاوٹیں آ گئی نہیں بنے, تو ثواب ملے گا قیامت کے دن, اللہ انشاءاللہ علماء میں اٹھائے گا, بھائی اس کی بھی نیت تھی. لیکن اصل اللہ کا انعام کیا ہے, آپ بن جاؤ اور آپ کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکابر جتنے بھی تھے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. حالانکہ نیت تو ان کی ہے نا, لیکن وہ نیتوں پر اکتفا نہیں کرتے, اللہ عمل ہم سے لے لے. تو جس سے اللہ دین کا کام پریکٹیکلی لے رہے ہیں اس کا صدقہ جاریہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ علم کو آگے پھیلا رہا ہے, پھر آگے وہ صدقہ جاریہ جو بنتا چلا جائے گا, تو نیت والا اصل اجر میں تو برابر کا شریک ہوگا. لیکن جس کو اللہ عمل کی توفیق دے دیں اور عمل مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو مرد کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں حیض و نفاس نہیں آتا, ہم پورے مہینے نماز عملاً پڑھتے ہیں. اور خواتین بیچاریوں کو اللہ نے ایک عذر لگا دیا کہ وہ حیض کی حالت میں اللہ نے نماز پر پابندی لگا دی. تو نماز کی نیت کا ثواب تو ان کو ملے گا, اصل ثواب, لیکن جو نماز عملاً پڑھنے پر, فجر کے لیے جب آپ اٹھتے ہو, ٹینشن اٹھاتے ہو, پھر مسجد کی طرف جاتے ہو اور پھر نماز پڑھتے ہو, سردی میں وضو کرتے ہو, یہ سارے جو الگ سے گریوی والے فضائل ہیں یہ حیض کے دنوں میں عورت کو حاصل نہیں ہوتے. سمجھتا ہے بات, یہ مطلب ہے حدیث کا. ہاں, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس حدیث یہ بہتر, یہ خیریت ایک دوسرے لحاظ سے ہے. دیکھو فضیلت کلی ایک ہوتی ہے, فضیلت کلی ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی. یہ میں بیانات میں بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ فلسفہ. فضیلت کلی اسے کہتے ہیں کہ اصل فضیلت جو ہے نا وہ فضیلت کلی کہلاتی ہے, جو عمل سے مقصود ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ رسالت ایک فضیلت کی چیز ہے نا, تو رسالت والی فضیلت ہمارے نبی میں جتنی تھی وہ کسی اور پیغمبر میں نہیں تھی. یعنی ایز اے رسول ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا. تو یہ پیغام علی وجہ الکمال, جیسے اللہ نے پیغمبر سے لیا یہ کام, کسی اور پیغمبر سے, ہمارے پیغمبر سے جیسے اللہ نے یہ کام لیا کسی اور پیغمبر سے نہیں لیا. کیسے؟ آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف رسول بنایا, تو رسالت والا معنی آپ میں دوسروں سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ باقی تمام پیغمبر مخصوص قوموں کی طرف آئے. نمبر 2, آپ کے دنیا میں آنے کے بعد تمام پیغمبروں کی شریعت کو کیا کر دیا؟ منسوخ. یہ بتانے کے لیے اب سب سے افضل یہی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ آپ کے آنے کے بعد اب کوئی اور نیا پیغمبر نہیں آئے گا. یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی زندہ ہوتے تو فرمائے میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہ ہوتی. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو اسلام پر فیصلہ کریں گے. تو رسول والا جو مادہ ہے, جو عنصر ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ ہے. تو کلی فضیلت رسالت میں کس کو ہوئی؟ تو من حیث الکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہوئے. لیکن جزوی فضیلتیں آپ کو دوسرے پیغمبروں میں ملیں گی. ہمارے نبی پر وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے, موسیٰ علیہ السلام پر براہ راست. تو حالانکہ فضیلت زیادہ براہ راست میں ہے نا, اللہ کوہ طور پہ بلا کے حضرت موسیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے. تو یہ ایک خاص فضیلت ہے, ایک جزوی فضیلت ہے. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ دی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ کیا ہے إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نوح والنبیین من بعد وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. سارے پیغمبروں کا نام لیا کہ ہم نے آپ پر ایسے وحی کی جیسے ان پر, لیکن حضرت موسیٰ کے درمیان میں نام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وقربناہ نجیا, ہم نے سرگوشیوں کے لیے قریب کیا موسیٰ کو. اسی طرح حضرت موسیٰ کی یہ بھی جزوی فضیلت ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ کا آیا ہے, ان کا واقعہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے. یہودی یہی تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے, 2 دفعہ, ایک محمد اور ایک احمد, اور موسیٰ کا نام بار بار آیا تو کون افضل ہوا؟ تو ہم یہ کہیں گے جزوی لحاظ سے یہ فضیلت حضرت موسیٰ کی ہم مانتے ہیں. لیکن فضیلت کلی جو ہے, جو اصل مقصد ہوتی ہے عمل سے, رسالت کا اصل مقصد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے, اللہ سے براہ راست کلام, یہ مقصد نہیں ہے. وہ کام علی وجہ الکمال ہمارے پیغمبر کے ذمہ لگا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں تو بات کھوپڑی میں انشاءاللہ بیٹھے گی. یہ اس لیے میں اس کو طول دے رہا ہوں کہ یہ بہت سارے اشکالات کا اس میں
جواب ہے. آپ کو بہت سارے آگے قرآن و سنت پہ جو اشکالات ہوں گے وہ سب اسی میں حل ہو جائیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے 4 بندے بلائے کنواں کھدوانے کے لیے. آپ کا اصل کام کیا ہے؟ ان سے کنواں کھدوانا. آپ نے انٹرویو لیا, ہاں بھائی تو ایک آدمی ہے ان میں ٹیڑھا میڑا آڑا ترچھا کالا کلوٹا, توند بھی نکلی ہوئی ہے اس کی, بو بھی آ رہی ہے اس کی بغلوں سے. آپ نے بولا تو وہ کنواں کھدوانا ہے, کتنی دیر میں کھودے گا؟ اس نے کہا میں 12 گھنٹے میں انشاءاللہ کام مکمل کر دوں گا, بڑا ایکسپرٹ ہوں میں اس میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ دوسرا آیا, بڑا خوبصورت وائٹ کلر, روشنی میں نظر ہی نہیں آتا, اتنا خوبصورت, بڑی بڑی پلکیں, خوبصورت سلکی بال, بغلوں سے خوشبو آ رہی ہے اس کی. آپ نے کہا بھائی تو کنواں کتنی دیر میں کھودے گا؟ اس نے کہا 6 مہینے لگیں گے بھائی, میں بڑا نفیس آدمی ہوں, اسٹائل سے کھودتا ہوں میں, کلر بھی میرا خراب نہ ہو, کپڑے بھی گندے نہ ہو, تمیز سے کھودوں گا, 6 مہینے لگیں گے. آپ نے کہا نیکسٹ. تیسرا بندہ آیا, وہ کچھ اور اسٹائل تھا اس میں, اس نے کہا 4 دن لگیں گے, لیکن یہ کہ ایجوکیٹڈ ہے وہ. اس نے کہا میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے میں اور بہت کوالیفائڈ آدمی ہے, بہت زبردست نا, بہت. وہ کہہ رہے میں نقشے بنا کے 2 مہینے لگا دوں گا, لیکن انجینئر ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اس نے. چوتھا آیا, ہاں بھائی تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا میں سید ہوں, ہاشمی قریشی, صحیح ہے نا, اور فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں, مفتی اعظم پاکستان ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں, یا مفتی اعظم ورلڈ ہوں, پوری دنیا کا سب سے بڑا مفتی میں ہوں. قرآن 10,000 حدیثیں مجھے زبانی یاد ہیں سند کے ساتھ, دڑ دڑ دڑ. آپ نے کہا کنواں کتنی دیر میں کھودے گا؟ کنواں میں تو 1 سال لگے گا بھائی, کیونکہ میں جب بھی کنواں کھودوں گا وضو کر کے درود شریف اول آخر 11 بار پڑھ کے کدال چلاؤں گا, میں اتنا نیک آدمی ہوں. آپ کنواں کس سے کھدواؤ گے؟ پہلے والے سے جو کالا کلوٹا گٹکا کھا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ادھر توجہ. آپ کی نظر میں کنواں کھدوانے کے لیے جو افضل ترین آدمی ہے, کنواں کا کام اگر ٹاسک اس کو دی جا رہی ہے کنویں کی, اس کے لیے سب سے افضل کون ہے؟ پہلا آدمی. تو فضیلت کلی اس موقع پر کس کو حاصل ہے؟ پہلے آدمی کو. باقی جزوی فضیلتیں ہیں, حسن ہے, ایجوکیشن ہے, قوم ہے, نسب ہے, لیکن جو اصل کام تمہارے ذمہ لگایا جائے اور اس میں تم کمزور ہو. تو تمام پیغمبر رسالت میں کمزور کوئی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہمارے نبی وہ اگر کامل تھے تو ہمارے نبی اکمل ہیں, صحیح ہے نا. وہ اگر عظیم تھے تو ہمارے نبی